بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی جس کا نام زینب تھا ایک ایسے محلے میں پیدا ہوئی جہاں گھروں کی دیواریں قریب تھیں مگر دلوں کے بیچ فاصلے بہت تھے۔ اس کی آنکھ اس صبح کھلی جب اس کی ماں نے اذان کی آواز پر اسے سینے سے لگایا اور باپ نے بغیر دیکھے کمرے سے نکلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ بچپن سے ہی زینب نے سیکھ لیا تھا کہ ہر خاموشی سکون کی نہیں ہوتی۔ کچھ خاموشیاں انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں۔ وہ اسکول جاتی تو بستے میں کتابوں کے ساتھ اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی خواہشیں بھی اٹھائے پھرتی۔ وہ پڑھتی تو دل میں ایک ضد جاگتی کہ وہ اپنی زندگی صرف حالات کے حوالے نہیں کرے گی مگر ہر دن اس ضد کو آزماتا۔ کبھی فیس کا مسئلہ، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی باپ کا سرد لہجہ جو اسے یاد دلاتا کہ لڑکیاں زیادہ آگے جائیں تو گھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ زینب نے کبھی بحث نہ کی کیونکہ اس نے ماں کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا جو دلیلوں سے نہیں مٹتا۔ وقت گزرتا گیا، عمر بڑھتی گئی اور زینب کے کندھوں پر ذمہ داریاں ایسی آ بیٹھیں جیسے وہی اس گھر کی بڑی ہو۔ ماں بیمار رہنے لگی، باپ کی تھکن غصے میں بدلنے لگی اور زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ خواب دیکھنا بھی ایک عیاشی سمجھا جاتا ہے۔ محلے میں رشتوں کی باتیں شروع ہوئیں۔ کوئی کہتا لڑکی بہت پڑھ لکھ گئی ہے، کوئی کہتا زیادہ بولتی ہے اور زینب ہر جملہ سن کر اپنے دل میں ایک اور خاموش وعدہ جوڑ لیتی کہ وہ خود کو کھو کر کسی کو خوش نہیں کرے گی۔ اس نے پڑھائی جاری رکھی، دن میں کالج اور رات کو چھوٹے موٹے کام، کبھی ٹیوشن، کبھی لکھائی، کبھی کسی کے لیے فارم بھر دینا۔ اس کے ہاتھ تھکتے مگر دل نہیں ہارتا۔ ایک دن باپ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب بس کرو، گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس رات زینب نے رو کر دعا نہیں کی بلکہ سجدے میں خاموش بیٹھی رہی، جیسے اللہ کو اپنے آنسو نہیں بلکہ اپنی ہمت دکھانا چاہتی ہو۔ پھر ایک موقع آیا، ایک امتحان جس پر سب کچھ داؤ پر تھا۔ اگر وہ ناکام ہو جاتی تو شاید اسے دوبارہ کوشش کا موقع بھی نہ ملتا۔ اس نے خود کو تنہا کمرے میں بند کیا، خوف، امید اور تھکن سب کو ایک ساتھ سمیٹا اور کامیاب ہو گئی۔ اس کامیابی نے اس کے لیے دروازے تو کھول دیے مگر زبانیں اور تیز ہو گئیں۔ کوئی کہتا قسمت نے ساتھ دیا، کوئی اس کے کردار پر سوال اٹھاتا اور زینب پہلی بار سمجھی کہ عورت کی کامیابی سب سے زیادہ اسی کو چبھتی ہے جو خود ہار مان چکا ہو۔ اس نے کام شروع کیا، ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک میز، ایک کرسی اور دیوار پر ماں کی دعا۔ شروع میں لوگ کم آئے، تنخواہ معمولی تھی مگر عزت وہ تھی جو پہلی بار اس نے خود کو دی۔ ماں کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی، باپ کی خاموشی میں کبھی کبھی فخر جھلکنے لگا مگر مکمل قبولیت ابھی دور تھی۔ زینب دن بدن مضبوط ہوتی گئی مگر اندر کہیں ایک خلا بھی پھیلتا گیا۔ وہ سب کے لیے وقت نکالتی مگر خود کے لیے نہیں۔ راتوں کو نیند کم اور سوچیں زیادہ ہو گئیں۔ ایک رات آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے خود سے پوچھا، کیا مضبوط ہونا خوش ہونا بھی ہے؟ جواب نہ ملا مگر آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ خود کو نظر انداز کرنا بھی ایک ظلم ہے۔
اس نے خود کو معاف کیا، اپنی تھکن کو مانا، اپنی کمزوری کو قبول کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زینب واقعی بدل گئی۔ اب وہ صرف جینے والی نہیں بلکہ سمجھنے والی تھی۔ ایک سادہ سا رشتہ آیا، شور سے دور، مگر زینب نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ساتھ وہی بہتر ہے جو اس کی پرواز کو قید نہ کرے۔ وقت گزرا، اس کا کام پہچانا جانے لگا۔ لڑکیاں اس کے پاس آ کر کہتیں ہم بھی آپ جیسا بننا چاہتی ہیں، اور ہر بار زینب کے دل میں ایک خوف سا جاگتا کہ کہیں وہ کسی کو جھوٹا خواب نہ دکھا دے۔ مگر پھر وہ سچ کہتی کہ یہ راستہ آسان نہیں، اس میں تنہائی بھی ہے اور طعنے بھی، مگر اگر خود سے وفاداری ہو تو یہ سب برداشت ہو جاتا ہے۔ ایک دن باپ بیمار پڑا، زینب نے اس کا سر تھاما، اور اس پہلی بار اس نے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ جملہ جو برسوں سے زینب کے دل میں ادھورا تھا، آنسو بن کر بہہ نکلا، اور اسے احساس ہوا کہ وہ جیت چکی ہے، نہ کسی مقابلے میں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ۔ زینب کوئی شہزادی نہیں بنی، نہ اس کی زندگی کسی کہانی کی طرح مکمل ہوئی، مگر اس نے یہ سیکھ لیا کہ اصل کامیابی خود کو کھوئے بغیر جینا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جو وہ ہر اس لڑکی کو دینا چاہتی تھی جو خاموشی سے مضبوط بن رہی ہے۔